الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ پہلا حق کہ اس کی تلاوت کی جائے، اسے پڑھا جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، تلاوت کی ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے احکام کیا نازل کیے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو سمجھا ہے اس پر عمل پیرا ہوا جائے، عمل کیا جائے۔ اور عمل کرنے کے لیے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن پر عمل کیا جائے، سارے پر، یہ نہیں کہ جتنا من پسند لگا اتنے ایک پہ عمل کر لیا اور جو جی چاہا چھوڑ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کام کی بڑی سخت سزا رکھی ہے۔ جو اللہ کے احکامات میں سے من چاہے احکامات کو مان لیتا ہے اور جو جی کو نہیں بھاتے انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ انکار چاہے قولاً ہو یا عملاً ہو یا اعتقاداً، کسی بھی صورت میں ہو۔ فرمایا فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم میں سے جو بھی ایسا کام کرے گا اس کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب سے دوچار کیے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پہ کچھ اوقات ایسے آتے ہیں کہ بندہ عمل کرنے سے اپنی کمی کی وجہ سے قاصر ہو جاتا ہے، اس میں ہمت طاقت نہیں ہوتی، یا کبھی شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، سستی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے بارے میں دو اصول مقرر کیے ہیں۔ ایک یہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جتنا بندے میں بس ہے اتنا کرے۔ مثلا اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ قانتین، عاجزی کے ساتھ، سکوت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ۔ یہ سارے معنی ہیں قنوت کے، یعنی نماز میں قیام کرنے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا، حکم دیا، لیکن ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِن لم تستطع فقاعدا، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا نماز، بیٹھ کے پڑھ لے۔ اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا فعلی جنب، پہلو کے بال لیٹ کے پڑھ لے۔ ایک چیز بندے کی وسعت سے خارج ہو گئی تو اس کے اوپر شریعت نے اس کے لیے رخصت رکھی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر قوت و طاقت ہے۔ اپنی طاقت کی حد تک جتنی قوت ہے اتنا اللہ تعالیٰ سے بندہ ڈرے، احکام الہی پر عمل کرے، پھر اپنی بھرپور کوشش کرنے کے باوجود
اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے اوپر مؤاخذہ نہیں، اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرے، اپنی استطاعت اور قوت پوری لگائے احکام الہی پر عمل کرنے میں۔ پھر وہ آدمی جس سے غلطی ہو جاتی ہے بھول کر، یا ایسا آدمی جس سے زبردستی اللہ کے حکم کی مخالفت کروائی جاتی ہے، اسے بھی شریعت نے معاف رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو معاف کیا ہے، بھول چوک کر کوئی کام ہو جائے، غلطی ہو جائے، بندہ بھول جاتا ہے، غلطی سے کوئی کام کر بیٹھتا ہے، اور وہ کام جن پر انہیں مجبور کر دیا جائے، مثلا کسی کو کہا جائے کہ غیر اللہ کے آگے سجدہ کر وگرنہ تجھے مارتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، شریعت نے رخصت دی ہے اس کو کہ وہ شرکیہ کام کر لے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن اس میں عزیمت کا پہلو بھی ایک شریعت نے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تجھے کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے، اور فردی نماز کو جان بوجھ کے نہ چھوڑ۔ یعنی عزیمت یہ ہے کہ ایسی حالت میں بھی بندہ شرک نہ کرے، لیکن اگر کوئی مجبور ہو کے کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رخصت رکھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس بندے کو مجبور کر دیا جائے لیکن دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو، دل سے وہ شرک کفر نہ کرے لیکن مجبور ہو کے کر رہا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کوئی مؤاخذہ نہیں۔ لیکن جب یہ معاملات نہ ہوں، بندہ جانتا بھی ہے، ایک ہے کہ اس کو احکام الہی کا علم ہی نہیں، جاہل ہے، جہالت ہے، اس کو بھی شریعت نے معاف رکھا ہے، لیکن جس کو علم ہو گیا، علم ہونے کے باوجود وہ احکام الہی پر اپنی مرضی اور اختیار کے باوجود عمل پیرا نہ ہو، محض سستی کی وجہ سے، اور پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، عادت ہی بنا لے کہ یہ کام کرنا ہی نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل مؤاخذہ بات ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک ہے کہ بندے کو علم نہیں، جہالت ہے، جاہل ہونے کی وجہ سے، اللہ کے احکام سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے وہ اس حکم پر عمل پیرا نہیں ہوتا، اس کو چھوٹ اور رخصت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب بندہ اللہ کے احکام سیکھے ہی نہ، معلوم ہی نہ کرے کہ اللہ نے حکم کیا دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش ہی نہ کرے۔ کیوں؟ بس زیادہ نہ پوچھو، زیادہ نہ پتا کرو، کیوں؟ پتا چل گیا تو پھر عمل کرنا پڑے گا، اس ڈر سے کئی لوگ مسئلہ بھی نہیں پوچھتے کہ عمل نہ کرنا پڑ جائے۔ تو اس طرح کی جہالت یہ عذر نہیں ہے، ایسی جہالت پر بھی سزا ہو۔ جہالت ایسی کہ بندہ ایک چیز کو سیکھنا چاہتا ہے، سیکھ رہا ہے لیکن کچھ اس سے اوجھل ہو گیا، یا اس کو سمجھ نہیں آیا، یا اس کے پاس سیکھنے کے اسباب ہی نہیں۔ مثلا ایک آدمی کسی ایسی جگہ پہ رہتا ہے، مسلمان ہو کے کہیں ایسے علاقے میں چلا جاتا ہے جہاں اس کو کوئی عالم دین نہیں ملتا، یا کسی سے اس کے لیے رابطہ ممکن نہیں، وہ جتنی اس کو سمجھ ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے، باقی کا اس کو پتہ ہی نہیں۔ لیکن ایک آدمی مسلمانوں کی بستی میں، مسلمانوں کی آبادی میں رہتا ہے جہاں علماء موجود ہیں، دین کو جاننے والے موجود ہیں، پھر بھی وہ اپنی زندگی کو اپنی عقل اور اپنی سوچ کے مطابق اور اپنی منمانی سے گزارے، اور شرعی احکام معلوم نہ کرے کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، جان بوجھ کے جو بندہ جاہل بنا رہتا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں مجرم ہے، قابل مؤاخذہ ہے، اس کو جہالت کی وجہ سے معافی نہیں ملے گی۔ جہالت اس کی معاف ہوتی ہے جس کے لیے جہالت عذر بن سکے، ایسے آدمی کے لیے جہالت عذر نہیں بنتی۔ اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معیار قرار دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی بھی، چاہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، تابعین، تبع تابعین ہوں، ائمہ دین ہوں، امت کے علماء، فقہاء، صلحاء ہوں، کوئی بھی معیار نہیں، معیار صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اقتدا، اتباع وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی اور کسی کی نہیں۔ ہاں، جو بھی آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق عمل کرتا ہو اس کی اتباع اپنے آپ ہو جائے گی۔ معیار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہیں کہ ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا اور ان کے مطابق عمل کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ بھی یہی تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کیا، اور اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی معیار مقرر کیا ہے، اور یہ معیار صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا بلکہ تمام تر مسلمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے معیار یہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ کے طریقہ کار کو معلوم کریں اور اس کے مطابق عمل کرنے والے بنیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا یہ حق ہے کہ اسے پڑھا جائے، اسے سیکھا اور سمجھا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائی جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کے احکامات کو جاننے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے سے، زندگی گزارنے سے ہی بندہ کامیاب ہوتا ہے، وگرنہ ناکامی اور نامرادی ہی مقدر ٹھہرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔